الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا کرتا ہے اور میلاد کے موقع پر اکثر لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے جلوس اور محافل اکثر پاکستان میں یا ہندوستان میں ہی دیکھے جاتے ہیں، عام طور پر لوگ نہیں مناتے۔ اور بالخصوص لوگ یہ بات کہتے میں نے دیکھے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ لوگ اتنا مناتے ہیں تو میلاد مکہ اور مدینہ میں کیوں نہیں ہوتا، جبکہ مکہ اور مدینہ تو اسلام کا مرکز ہے، وہیں سے اسلام آیا۔ تو آج اسی موضوع پر میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گی۔ سن لیجئے کہ بالکل اسلام وہیں سے آیا ہے اور بالکل وہی اسلام کا مرکز ہے مکہ اور مدینہ۔ ناظرین کرام، امام محمد بن جعفر اللہ ظہیر القرشی ان کی کتاب جامع اللطیف میں لکھتے ہیں کہ مکہ اور کعبہ کی تاریخ پر کل کتب اٹھا کر دیکھیے، مکہ اور مدینہ کا میلاد کا جشن موجودہ حکومت جب سے آئی ہے یعنی 75 سال 1924 کے بعد بند ہوا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل اسلام تو وہاں سے آیا، وہاں تو مناتے نہیں ہیں، تو آپ لوگ کیوں مناتے ہیں؟ تو یہ سوال ذہنوں میں جو آتا ہے نا، سن لیجئے، اسلام آیا تو وہیں سے ہے مگر 75 سال پہلے نہیں، 1400 سال پہلے اسلام وہاں آیا۔ اور یہ میلاد جو نہیں مناتے ہیں، اس مذہب کی عمر 75 سال ہے۔ اس سے پہلے صدیوں سے حرم کعبہ میں میلاد کا جشن منایا جاتا تھا۔ حتیم اور حرم کعبہ میں کل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی علماء، قاضی، حکام جمع ہوتے اور اہل مکہ مشل بردار فانوس بردار جلوس نکالتے، چراغ اٹھا کر اور مشل بردار جلوس لے کر مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جایا کرتے تھے۔ یہ وہ مکان جہاں پر آج مولد النبی بنا ہوا ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی جائے ولادت۔ اور مکہ اور مدینہ میں حکومت نے باہر سے بند کیا ہے، گھروں میں اہل مکہ اور مدینہ آج بھی میلاد مناتے ہیں۔ اس کی ایک آنکھوں دیکھی جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی۔ الحمدللہ مجھے بھی ماہ ربیع الاول کے مہینے میں 2 مرتبہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر مدینہ منورہ کے 2 گھروں میں میلاد پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میری ایک بہت قریبی جاننے والی ہیں جن کے توسط سے میں ان کے گھروں میں گئی، اور الحمدللہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، 22 اور ایک بار 26 ربیع الاول۔ یہ 2 دن مجھے یاد ہیں کہ ان میں مدینہ منورہ کے 2 گھروں میں گئی اور وہاں پر میلاد پڑھا، اور بالکل اسی طرح کا میلاد پاک تھا جس طرح کہ ہم پاکستان میں منایا کرتے ہیں، یعنی خواتین مختلف گھروں سے ایک جگہ جمع ہوئی اور اسی طرح کھانے کا اہتمام تھا، اسی طرح درود و سلام پڑھا گیا، اسی طرح نعتیں پڑھی گئی، اسی طرح بیان ہوا اور کھڑے ہو کر ہم نے سلام پڑھا جس طرح کہ ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنا آنکھوں دیکھا تجربہ بتا رہی ہوں۔ تو اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ اہل مدینہ اور اہل مکہ بھی اپنے گھروں میں میلاد مناتے ہیں۔ میلاد صرف اور صرف بند جو ہے، یعنی جو نہیں کیا جاتا، وہ صرف حرم کعبہ اور حرم مدینہ کی حد تک اس پہ پابندی حکومت نے لگائی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ نہیں ہوتا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مدینہ اور مکہ میں میلاد نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا، ساری دنیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناتی ہے، اور فرمایا میں نے مصر کی پہاڑیوں کی چوٹی پر ایک مرتبہ بادشاہوں کی ایک شاندار محفل میلاد میں شرکت کی۔ اسی طرح امام ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں، اور علامہ ذہبی سیر السلام النبرہ میں لکھتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کا خاندان میلاد مناتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی شاہ ابو سعید مظفر اتنا بڑا میلاد مناتا تھا کہ 5000 بکرے بھون کر لوگوں کو میلاد کی خوشی میں پیش کیے جاتے تھے، اور 1,00,000 برتن مٹھائی کے اور 30,000 تھال ظہر سے لے کر فجر تک حضور کے میلاد میں نعتیں ہوتی تھیں، پھر محفل سماع ہوتی تھی، اور سعید مظفر حضور کے میلاد کی خوشی میں وجد و رقص کرتا تھا۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کل جہان میں میلاد کا ہونا۔ ابن حجر عسقلانی نے لکھا، امام قسطلانی نے لکھا، امام نصیر الدین نے لکھا، امام جمال الدین نے لکھا، محمد بن یوسف الصالح الشامی صاحب سیرت و شامی نے لکھا، امام ابن حجر مکی نے لکھا،
शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, इमाम जुल्कानी ने लिखा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के वालिद शाह अब्दुल रहीम दहलवी फरमाते हैं, हर साल महफिल मिलाद मनाता था। एक साल पैसे नहीं थे तो मैंने चने लेकर हुजूर के मिलाद की खुशी में बांट दिए। रात को जब सोया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल रहीम तेरे चने भी हमें पहुँच गए हैं। तो मोहतरम सामीन, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर दौर में और हर वक्त में और हर जगह पर मनाया जाता है। इसी तरह हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो कि इमामुल हिंद है, फैज़ुल हरमैन में लिखते हैं कि मैं ख़ुद मक्का में महफिल मिलाद में शरीक था और दौरान महफिल मिलाद मैंने मौलद की तरफ देखा तो वहाँ पर मुझे दो नूर नज़र आए। मैंने मुराक़बे में गौर किया और जब मुराक़बे में मैंने गौर किया तो देखा कि दो नूर मिले हुए हैं, एक मिलाद मुस्तफ़ा का नूर और एक मलाइका का नूर जो हुजूर के मिलाद में शिरकत के लिए हाजिर हुए थे। ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो मौलाना रशीद अहमद गंगोही के भी शेख हैं और मौलाना अशरफ अली थानवी के भी शेख हैं, हाजी इमदादुल्लाह मक्की से पूछा कि महफिल मिलाद का हुक्म क्या है, तो आपने जवाब दिया, इसमें बरकत है, कोई माने या ना माने कुल हरमैन मिलाद को करते हैं और हमारे लिए मक्का और मदीना की हुज्जत काफ़ी है। तो मालूम ये हुआ कि जो लोग ये गुमान करते हैं कि शायद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ पाक व हिंद में होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, नबी मुकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का ये जश्न अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मनाया जाता है और सदियों से मनाया जा रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। 1500 साल जश्न विलादत है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का और इस मुबारक मौके पर तमाम उम्मत के लिए दुआ गो हूँ और बिलखुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान जहाँ जहाँ सैलाब ज़दगान है, जहाँ जहाँ सैलाब आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पानी जो है वो बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, अल्लाह ताला से मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मिलाद के सदक़े से हमारे मुल्क पाकिस्तान और जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं सब पर अपना रहम व फजल फरमाए और तमाम आने वाली मुसीबतों को अपनी इस अज़ीम रहमत उज़्मा के सदक़े में टाल दे और हम सबको आसान दुनिया और दीन की ज़िंदगियाँ नसीब करे। आमीन व आखिर दवानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।